بالله من الشيطان الرجيم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، ہماری سورہ شورا چل رہی تھی، پارہ نمبر 19 ہے. 7 قوموں کے واقعات ہم نے سنے اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان قوموں پہ جو عذاب جن جن وجوہات کی بنا پہ آیا تھا، آج ہماری امت میں وہ تمام برائیاں وہ جو ان 7 مختلف قوموں میں تھی، وہ سب کی سب ہماری آج کل کی امت میں وہ جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. مجھے نہیں پتا کہ ہم قوم کس انتظار میں بیٹھے ہیں. بہرحال اللہ معاف کرے. اب اس کے بعد جہاں سے سورہ شورا شروع ہوئی تھی اسی پہ دوبارہ مضمون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کل کا لیکچر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور پھر ہم نے وحی کی کیفیات دیکھی تھی کہ وحی کس کس طرح سے نازل ہوتی ہے. یہ ہم نے کل تک یہ چیز پڑھی تھی. تو اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ان کی آمد جو تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تمام جو صحیفے یا جتنی قرآن کی کتابیں تھیں یا اس میں ان کا آمد جو تھی مذکور تھی، اور ان کو یہودیوں کو ان سب کو یہ پتا تھا اور یہ بات وہ لوگ جانتے تھے. ہماری یہاں تک بات چلی تھی آیت نمبر 197 تک. چلیں جی ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 197. اولم یقن لہم، کیا ان کے لیے، کیا وہ ہے ان کے لیے آیات نشانی، یعلمہ کہ وہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل کے. کیا ان کے لیے سند نہیں کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ کیا بات کو جانتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. آیت نمبر 198. وَلَوْ، پیج آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے. وَلَوْ، وا میں نے اور، لو اگر، نزلناہ نازل کرتے نہ ہم اس کو، ہم نازل کرتے اس کو، علی بعض الاعجمین، علی اوپر، بعد کسی غیر، اعجمین کسی اجمی پر یا کسی غیر عربی پہ، اگر ہم اسے کسی غیر اہل زبان پر اتارتے. فقرہ یہ قرا سے ہے، قرا قرت سے ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن بھی اسی سے نکلا ہے. اور جو قاف رے اور عین جو ہے، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا کر جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں، پڑھنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، قرات بھی کہا جاتا ہے، تلفظ کو ادا کرنے کو بھی، سب اسی میں آتا ہے. تو فقرأہ، فا پس، قرت کرتا ہے اس کی یا اس کو پڑھتا ہے، علیہم ان پر، ما کانو نہ وہ ہوتے بھی ساتھ اس کے، مؤمنین ایمان لانے والے. اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اس کو کبھی نہ مانتے. یہ ہم نے بھی پڑھا کہ علماء بنی اسرائیل خوب جانتے تھے کہ آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ ثبوت کافی تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء یہ بات خوب جانتے تھے کہ آپ وہی رسول ہیں، اور یہ کتاب قرآن وہی آسمانی کتاب ہے جس کی سابقہ آسمانی کتابوں میں خبر دے دی گئی تھی، اور ان میں سے بعد منصف مزاج عالموں نے اس خبر کی بنا پہ اسلام قبول بھی کر لیا تھا. اور جیسے عبداللہ، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، ہم اعتراف تو کرتے ہیں لیکن ہم کچھ مسلطوں کی بنا پہ ہم اس کے اقرار کرنے کی جرات نہیں کرتے. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، تو ان کافروں کو یہ شبہ پڑ گیا کہ کہیں قرآن انہوں نے خود تو نہیں تصنیف کر ڈالا، یعنی کہ خود تو نہیں لکھ ڈالا. اب فرض کیجئے اب اگر یہی فصیح عربی زبان والا قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے
کسی غیر عربی پہ نازل کرتے تو ان پر شک و شبہ کرنے کے لیے دوسری کی راہیں کھل جاتی. مثلاً وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ آیات اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اس پر نازل نہیں کی بلکہ اس کو نعوذ باللہ کوئی جن یا شیطان پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی نیت میں فطور ہو تو شک اور شبہ کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا تھا کہ جس طرح بھی ہو، جن لوگوں نے نہیں ماننا ان کو آپ کچھ بھی دکھا دیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب کہا تھا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، اللہ کے کرم سے وہ معجزہ آپ نے انگلی کی، وہ چاند 2 حصوں میں بٹ بھی گیا. پر جنہوں نے ماننا نہیں تھا وہ نہیں مانے، انہوں نے یہی کہا کہ نظروں پہ بندش کرا دی گئی ہے. تو یہی بات کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر اس کو کسی غیر اہل زبان پہ اتارتے، یعنی کہ قرآن کو، اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا بھی تو یہ پھر بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مان جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کو بڑے بڑے معجزے، عذاب اور تمام چیزیں بھی کر کے دکھا تو وہ نہیں مانیں گے. اور روز آخرت میں جب وہ دیکھیں گے تب وہ پشیمان ہوں گے، جب وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ بات بالکل درست تھی. آیت نمبر 200. کذالک، اسی طرح، سلکناہ، سلکنا، سلکنا ہوتا ہے ہم نے اس کو گھسا دیا، داخل کر دیا، چلایا. سلک، سلوک بھی اسی سے ہے کہ سلاخ، کہ داخل کی ہم نے اس کو فی قلوب، فی میں قلوب دلوں میں، المجرمین مجرموں کے. اسی طرح ہم نے انکار کو گناہوں گاروں کے دلوں میں داخل کر دیا. یعنی کہ آیت نمبر 200 سے لے کے 207 تک جو بیان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مجرموں کے دلوں میں قرآن گرم گرم سلاخ کی طرح داخل ہوتا ہے. وہ سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سلک نہ ہو، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ابھی میں نے ترجمے میں بتایا، لیکن بات جو مفسرین سلک نہ ہو، جو ہو کی ضمیر ہے اس کو قرآن ہی کی طرف لوٹا رہے. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں گھسا دیا، اور وہ خوب جانتے ہیں یہ کسی بشر، کسی آدمی کا کلام نہیں، مگر اپنی ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو جھٹلانے پہ، اس کو ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 201. لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی ساتھ اس پر، حتی یہاں تک کہ یا رو، یا میں نے وہ، اور رو را وہ دیکھیں، کہ وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، عذاب علیم دردناک. کہتے ہیں کہ وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں گے وہ اس کو نہیں مانیں گے. آیت نمبر 202. فَيَأْتِيَهُمْ، پس وہ لے آئے گا ان پر، بختاتن، بختاتن اچانک، آن دا اسپاٹ، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے، اور وہ ان پہ ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. فَيَقُولُوا پھر وہ کہیں گے، حل کیا، نحنو ہمیں، منظرون ہمیں مہلت ملے گی. اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی. افا بعذابنا یستعجلون، آفا آ کیا، فا پس بعذابنا ساتھ ہمارے عذاب کے، یستعجلون یہ میں نے وہ، سین ان قریب، اور آگے اجلت، وہ اجلت طلب کرتے ہیں، وہ جلدی مانگ رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب قرآن کو وہ دیکھتی ہیں تو اس کی مخالفت کے لیے بھڑک اٹھتی ہے، لیکن جب تک گزشتہ قوموں کی طرح خوفناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب بختاتن اچانک ٹوٹ پڑے گا، پھر مہلت مانگیں گے مگر مہلت نہیں ملے گی. عذاب کی جلدی اس لیے مچاتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ عذاب آئے گا. اگر برسوں تک انہیں مہلت دے بھی دی جائے گی تو وہ خوب سمانے عیش
دیا جائے گا، مگر جب عذاب آئے گا تو یہ سامان عیش ان کے کام نہیں آئے گا۔ دراصل یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لاتوں کے بھوت ہیں، ان کا علاج دلائل نہیں بلکہ ڈنڈا ہوتا ہے۔ جب ان کو مار پڑے گی، اللہ کا عذاب دیکھیں گے، خواہ یہ دنیا میں آئے یا موت کے وقت یا قیامت کو دیکھیں گے، اس وقت یہ سب مانتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت ان کے ماننے کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور مہلت کا مطالبہ کریں گے، حالانکہ نہ ان کا پہلا مطالبہ درست تھا، یعنی کہ عذاب لینے کا، اور نہ دوسرا مطالبہ درست تھا کہ مہلت دی جائے، اس لیے کہ عذاب الہی کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے، اور اس کا دار و مدار کسی کے مطالبہ، کسی کی ڈیمانڈ کرنے پہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو معین وقت رکھا ہے عذاب کا، وہ اسی وقت آئے گا اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں مل سکے گی۔ مہلت اس وقت آج مجھے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے پریورٹیز کو، اپنا قرآن سے تعلق کو، اور اپنا قرآن سے کتنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو ہم چیک کر لیں، تو پھر مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 5، 205۔ افرأیتا، آفا کیا، پس، را دیکھا، تا تو نے، کیا دیکھا تو نے، ان اگر، متعناہم، متاع کہتے ہیں وہ جو مال و متاع کو کہا جاتا ہے، مال یا فائدہ، ہم فائدہ یا مال دیں گے ان کو، سینین کئی برس، سما پھر، جاءہم آئے ان کے پاس، ما کانو وہ جو تھے، یوعدون وعدے سے، جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے، پھر ان پر عذاب واقعہ ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، ما نہیں، اغنا کام آئے گا، انہم ان کے، ما کانو جو وہ تھے، یمتعون متاع سے ہی ہے جو وہ فائدہ اٹھاتے تھے، تو جو فائدے اٹھاتے تھے ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام، ان کے کس کام آئیں گے، انہی کے، ان کو مہلت بھی دی جائے، اور یہاں پہ ہے کہ مال و متاع بھی دیا جائے، اور کئی برسوں کا، سنین بہت سے 100 سالوں کا ان کو کمفرٹس آف لائف بھی دے دی جائے، سب کچھ بھی دے دیا جائے گا، تو پھر بھی ان پر وہ عذاب آئے گا جن کا ان سے وعدہ کیا جائے گا، اور جو وہ فائدے اٹھاتے تھے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ جو دنیا کے کمفرٹس ہیں، جو اس وقت ہماری ساری تگ و دو، ہماری جد و جہد، ہماری کوشش پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک، ہماری کوشش زندگی بنانے پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کیا ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے، بس ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہی ایک زندگی ہے، اس کو بیسٹ ہم بسر کر لیں، حلال حرام کی پرواہ نہ کریں، بس زندگی انجوائے کریں، مٹیریل جمع کریں، سٹیٹس دکھائیں، بس اسی دوڑ میں، ایک مقابلے کی دوڑ میں ہم بس کھڑے ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ اس وقت بھی اور رہتی دنیا تک کے امت کو اللہ تعالیٰ یہ وارن کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دنیا کا مال و متاع جمع کیا، یہ ان کو ہمیں کوئی فائدہ تو کوئی نہیں دے گا، اور جیسے قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ یہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اگر ہم سب آ کے دیکھیں تو واقعی یہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائشی بن رہی ہوتی ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی حرکتوں سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور کبھی اولاد، یعنی کہ اولاد جو ہم اتنی مانگ کر لیتے ہیں، کبھی اس کی صحت کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے فیوچر کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس فیوچر کو بنانے کے لیے ہم حلال اور حرام چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو مال ہے جو انہوں نے کما لیا، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، اس کا بجائے یہ کہ ہم جائز حق نکالتے، اس میں سے زکوٰۃ دیتے، اس مال میں سے اور لوگوں کو بھی اس کو شیئر کرتے تاکہ اس میں برکت آ جائے، تو اس میں کیا تھا
کہ وہ گروتھ آتی، لیکن کیا ہوا کہ اب بھی کیا ہوا کہ وہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائشی بن گیا. یہ عذاب میں ہمیں کسی طرح کا بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. تو آج ہمیں مہلت ملی بھی ہے. آج ہم اپنے اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جو کچھ جمع کرا سکتے ہیں، کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوئیں گے اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا، اس کا پروفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے. تو آج ہم جو عمل کریں گے وہ ہمیں آخرت میں اس کا ملے گا. تو یہ کافروں کے مہلت کے مطالبے کا دوسرا جواب تھا کہ ہم نے انہیں دنیا میں سال ہا سال تک مہلت دی، کیا اس مہلت سے انہیں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا؟ اب اگر ہم انہیں دوبارہ مہلت بھی دے دیں گے تو پھر بھی یہ لوگ اس مہلت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. جب دی ہوئی مہلت میں ان کا سامان عیش اور عشرت ان کے کسی کام نہ آئے گا تو اس سالہ سال تک دی ہوئی مہلت کو وہ بالکل تھوڑی مدت سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ ہم بہت جلد پکڑ لیے گئے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ یہی حساب. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنا ٹائم اس عیش و عشرت دنیا کمانے میں رہ گئے، اور جو کمانا چاہیے تھا جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا وہ اس پہ ہم نے محنت نہیں کی. ہم نے دنیا کے بینک بیلنس پہ اور مٹیریل پہ ہی محنت کرتے رہ گئے. تو مجھے یوں لگتا ہے یہ آیات اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مخاطب کرے گا کہ ہم سوچے کہ ٹائم از منی، کہتے ہیں نا کہ ٹائم، تو وہ منی کو دیکھیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کتنا سوچ کے سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، یا کہیں انویسٹمنٹ بھی کرے تو ہمیں میکسیمم پروفٹ ملے. تو یہ جو دن، یہ جو وقت 3:24 جو گزر گئے وہ گزر گئے، وہ اگلے نہیں آئیں گے. اگلے 3:25 ہی آئیں گے، یا وہ اگلے دن آئیں گے. اب ہم نے اس 1 منٹ میں جو ذخیرہ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کو، اللہ کو خوش کرنے کو، یا اللہ انویسٹمنٹ بینک میں، وہ ہمارا ذخیرہ ہے، وہ ہمیں ہیلپ فل ہوگا. پر جو اگر ہم نے کوئی بینک اکاؤنٹس بنا دی وہ تو ہماری پوچھ ہے. وہاں پہ تو ہمیں اللہ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، میں نے عمر کہاں گزاری، اور اسپیسیفکلی جوانی کہاں پہ گزاری. جو میں نے علم حاصل کیا اس کو میں نے کتنا عمل کیا، اس کو میں نے کتنا استعمال کیا. تو یہ مہلت، یہ آج ہمارے اور آپ کے پاس مہلت ہے. کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلت میں ہم ایسے کام کر جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 208. وما، اور نہیں، اہلکنا، ہلاک کیا، اور نہ ہم نے ہلاک کیا، من قریاتن، کریا یعنی کہ بستی، کوئی بستی، الا لہا، مگر اس لیے تھے منذرون نذیر سے ہے کہ ڈرانے والے. ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے. انہی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ میں نے جب بھی کوئی عذاب یا ہلاکت کبھی آئی تو ایسے نہیں آئی کہ اچانک تو وہ چلو آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا کائنات کے انسانوں کو وارن کرنے کے لیے رسول بھیجے. آپ کو پتہ ہے رسالت کیا ہے؟ رسالت ارسال سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش تقریباً 1,24,000 پیغمبر، نبی اور پیغمبر بھیجے. اور یہ کیوں بھیجے؟ تاکہ وہ اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں کو سمجھا سکیں، ان کو بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوش رہ سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ان پہ عمل نہ کیا، نافرمانی کی، حد سے گزر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی کو ہلاک کر دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ 208 میں حجت تمام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے ہلاک نہیں کیا، میں نے وہاں پہ باقاعدہ رسول اور نبی بھیجے جو وارن کرتے تھے کہ آپ اب لوگ ابھی بھی سدھر جاؤ. آگے ہے آیت نمبر 209. ذکرہ، نصیحت کرنے کو، وما، اور نہیں،
کنہ ہم تھے ظالمین ظالم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی بستی کو بے وجہ ہلاک نہیں کیا. پہلے میں نے وہاں رسول بھیجے جو وہاں پہ جا کے ان کو اللہ کے احکامات کھول کر بیان کرتے تھے, ان کو نصیحتیں کرتے تھے, اور میں ظالم نہیں ہوں. اگر وارن کیے بغیر ہلاک کیا جاتا تو یہ ظلم ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. نصیحت کا حق ادا کیا گیا ہے. اور ہماری ظلم یا زیادتی تو صرف اس صورت میں شمار ہو سکتی تھی جب ہمیں کسی قوم پہ بغیر خبردار کیے ایک دم عذاب نازل کر دیتے. ہم نے ہر بستی میں انبیاء بھیجے جو لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرتے رہتے تھے, لیکن لوگ انہیں مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور نبیوں کو یہ کہہ کے پریشان کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو جلدی سے لے آؤ, جن سے ان کا مطلب یہ تھا کہ عذاب کا وعدہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے, اور ان باتوں کے باوجود ہم انہیں سنبھلنے کا موقع دیتے رہے. ہر ممکن طریقے سے حجت پوری کر لی اور ان نصیحت کرنے کے بعد ان پہ عذاب بھیجا, اس لیے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. اس میں اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی. یوں نہیں لگتا یہ آیات ہمیں ہی کہی جا رہی ہیں؟ آج دیکھ لیں کیا پینڈیمک دوسرا سال ختم ہونے کو ہے, کورونا, ڈینگی, اور کیسے کیسے ہمارے اوپر عذاب, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, کیسے کیسے عذاب یہ آ رہے ہیں, بجلی کی کمی, گیس کی کمی, یہ تمام عذاب آ رہے ہیں. بجائے یہ کہ ہم سنبھل لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے, ہم مزید ٹھیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک, اگر ہم نے کرونا کے آنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھا کہ ہمارا کائنات میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, تو پھر بس اس عذاب کے انتظار میں میں اور آپ تیار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا گھن کے ساتھ گھیوں بھی پستا ہے. تو کیونکہ اگر ہم اپنا فریضہ انجام نہیں دیں گے, ہم اس قرآن کو جو اس کے 5 حق اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کیے ہیں, اس پہ ایمان لانا, اس کو سمجھنا, اس کی ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا, اس کو معنی سمجھنا, اس کی اوتھینٹک تفسیر جاننا, اس کو عمل میں لے کر آنا, اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانا. تو یہ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر, اور یہ اتنی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگز دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہمیں سمجھ نہ لگے تو پھر عذاب تو پھر یقینی ہو جاتا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 210. وما, اور نہیں, تنزلت, تنزلت اور نہیں نازل ہوئے, بھی, اسے لے کر, الشیاطین, شیاطین. یہاں اللہ تعالیٰ اور کلیریفائی کر رہا ہے کہ اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے. وما ینبغی, اور نہ وہ ینبغی, اس لائق ہے, اسے جائز ہے, یعنی کہ وہ لائق ہے, لہم, ان کے, وما, اور نہ, یستطیعون, اردو کا لفظ استطاعت سے, اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. یہ کام نہ تو ان کو مستحق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. انہم, بے شک وہ, ان السمعی, ان سے, سماعت سے ہے, سننے سے, لا معزولون, معزول جیسے کہتے ہیں نا معزول ہو گیا, ٹھیک ہے. ازل ہوتا ہے جدا کرنا, علیحدہ کرنا. معزول بھی ہم اردو کا لفظ پڑھتے ہیں نا, باز رکھنا, ٹھیک ہے, تو الگ کیے گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 212 میں کہ بے شک وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے. اگلی آیت ہے فلا, پس نہ, تدعو, دعا سے ہے, دعا پکار سے, کہ تو پکار, تو پس نہ تو پکار, مع, ساتھ, اللہ کے, الہن, آخرا, الہن معبود, آخرا کسی دوسرے کو, فتکونا, پس تو ہو جائے گا, من المعذبین, معذب یعنی کہ عذاب دیے جانے والوں میں. تو با محاورہ ہے کہ تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے بھی کچھ آیات پڑھی ہیں, ان کا تعلق کچھ پچھلی آیات سے بھی آتا ہے کہ کیونکہ وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے,
کفارے مکہ کے الزام میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ کاہن ہیں، نعوذ باللہ. اور چنانچہ جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھوڑا سا ناساز ہو گیا. آپ 2-3 رات نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے. تو ایک عورت کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّىٰ، کہ ایسا قرآن نازل کرنا شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ قرآن الحمدللہ لوگوں کی فلاح کا ضامن ہے، جس میں خالصتاً توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی گئی ہے، آخرت کا خوف دلایا گیا ہے اور لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے، نیکی اور راست بازی کی طرف موٹیویٹ کیا گیا ہے، احسان کی تعلیم دی گئی بھی ہے. اس میں ایمان لانے والوں کو ایک مکمل کوڈ آف لائف دیا جا رہا ہے کہ اس طرح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکیں گے. تو شیطان کا اس کلام سے کیا تعلق؟ اور شیطان قرآن کے نام سے بدعت جاتے ہیں، وہ ایسا کلام کیسے لا سکتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آپ کاہن ہیں اور یہ آپ کا تصنیف کردہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس قرآن کا تو جو ٹاپکس ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے وہ تو ٹوٹلی شیطان کو اپوز کرتے ہیں. اور خبردار کر اشیراتا کا، اشیراتا کا، اشیر کہتے ہیں قنبہ، گھرانہ، قبیلہ. وانذر، اور خبردار کر اشیراتا کا، اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین، اقربین قریبی، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. وقفز اور جھکا دے. جناحہ کا اپنے کندھے، لمن اتبعاکا، میں نے البتہ، من ان کے لیے جو اتبعاکا اتباع سے ہے، جو تیری پیروی کرتے ہیں، من المومنین، مومنین میں سے، اور جو مومن تمہارے پیروکار ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. آیت نمبر 215 میں ہے. اس میں ایکچولی مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو توحید کی طرف دعوت دینے والے اور شرک کے دشمن ہیں، اور آپ سے شرک کا صدور ناممکن ہے. اور انداز خطاب دراصل اسی حکم کی تاکید میں مزید ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو شرک کی بہت زیادہ مذمت یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ حضور مشرقین مکہ پر شرک کی شدید ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے جو شرک ہے. یہ لوگ اللہ کے مقابل بتوں کو یا کسی کو ٹھہرا کے اپنی مشکلات اور اپنی جو پرابلمز اور اپنی حاجتیں تھے وہ اس کے لیے وہ اللہ کے مقابل کسی شریک کو پکارا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ دین کی دعوت، آپ ابلاغ کا کام شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو آپ دعوت علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.